إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین آخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. توحید جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. وہ توحید جس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، وہ توحید جس کے لیے نبیوں اور رسولوں نے سختیاں برداشت کی، ایذائیں جھیلی، تکالیف برداشت کی، قوموں کی عداوت و دشمنی انہوں نے مول لی. وہ توحید کی جس کی تلاش میں امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام شروع سے سرگرداں رہے اور بالآخر اللہ رب العزت کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی. توحید کی تلاش اور توحید کو پانا، تلاش تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ توحید کی نعمت عظمیٰ ہمیں مل جائے، لیکن یہ توحید کی دولت اور نعمت اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت منتخب کر لے، توحید اسی کو ملتی ہے. یہ ایام جو چل رہے ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں، یہ ایام جب آتے ہیں تو ایک شخصیت جن کو ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ان کی یاد بے ساختہ آتی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی جن کی ملت کی پیروی کا حکم اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے تاروں میں نظر ڈالی توحید کی تلاش میں، اللہ کی معرفت میں، اور ان کے دل میں خیال گزرا یہی رب ہو سکتے ہیں، اور جب وہ ڈوب گئے، قرآن کہتا ہے تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، ادھر توجہ جاتی ہے، اور جب وہ تاریکی حوالے ہو جاتا ہے اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے تو پھر چاند کا انکار کرتے ہوئے سورج کی جانب توجہ لگاتے ہیں، اور سورج بھی اپنی تمام تر تمازتیں، روشنیاں دن میں بکھیرنے کے بعد جب وہ رات کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو پھر بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے.
وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا، مختلف آزمائش میں مبتلا کیے گئے، لیکن ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسا امتحان، ابتلا کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس ابتلا آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہو اور وہ ناکام نکلے ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ان کے ساتھ جو مومنین تھے، اور اس میں انبیاء ہیں، رسول ہیں، سب داخل ہیں اس میں۔ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، تم سے بیزار ہیں، اور اس سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم نے تمہارے اس عقیدے کا انکار کیا، یہ باطل عقیدہ، فاسد عقیدہ، معبودان باطلہ پر جو تمہارا عقیدہ ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و دشمنی، بغضا، بغض یہ واضح ہو چکا ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ تم صرف اور صرف اللہ پر ایمان۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ کو، ان کے طریقہ کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، اپنانے کا حکم دیا۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، انہوں نے جن حالات میں آنکھیں کھولی، جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، وہ کفر اور شرک سے بھرا ہوا ماحول تھا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودان باطلہ کی پرستش لوگ کر رہے تھے، ان کا خود باپ بت پرست، بت گر، بت فروش تھا۔ نمرود جو وقت کا بادشاہ ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ اپنی پوجا کرواتا تھا۔ ایسے ماحول میں یہ ابراہیم علیہ السلام جب آنکھیں کھولتے ہیں، ہوش کے ناخن لیتے ہیں، ایک دم اللہ سے بیزاری دیکھتے ہیں، قوم میں شرک کا دور دورہ دیکھتے ہیں، قوم میں، خود اپنے گھر میں، تو پھر توحید کی تلاش جب کرتے ہیں اور توحید جب مل جاتی ہے تو کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے ہم سب سے بری ہیں، بیزار ہیں، سب سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ان کے عقائد فاسدہ، عقائد باطلہ کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب تک تم ایک اور صرف ایک اللہ پر، ایک رب پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہ عداوت ہماری، یہ بغض ہمارے درمیان رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ یہاں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان کلمات کے تعلق سے مفسرین کا اختلاف ہے کہ کلمات سے کون سے کلمات مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے قص الشارب ہے اور اسی طرح سے نطف الابق وغیرہ مراد لیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں میں ڈالے گئے، آنکھیں کھولی، شرک کا دور دورہ ہے، قوم سے الگ ہوئے، یہاں تک کہ نمرود کا مواجہہ کیا، اس سے باقاعدہ مناظرہ کیا، وہ کٹوجتی پہ آمادہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کی، آگ میں ڈالے گئے، سرخرو ہو کر کے نکلے، پھر ہجرت میں مجبور ہوئے، ایک اولاد آئی، اللہ رب العزت کی نعمت انہیں ملی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وادی غیر ہجرہ میں چھوڑا ہو دونوں کو، بیوی کو بھی بچے کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں اور چلنے کے لائق ہوتے ہیں، تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو بیٹے۔ یہ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ہر آزمائش کی تمام منزلوں کو پار کیا، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے
ان کو ایک تمغہ دیا، امامت کا خطاب دیا توحید کی وجہ سے۔ تو توحید یہ کل سرمایہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ آزمائشیں، ابتلاءات اور فتنے آتے ہیں زندگیوں میں، اور ایک مومن کی زندگی میں فتنے آتے ہیں۔ مومن بھی ابتلاء اور آزمائش میں ظاہر مومن ہی مبتلا کیا جاتا ہے، جو مومن نہیں ہے ان کی کیا آزمائش، وہ تو مومن نہیں ہے، ایمان ان کے سینے میں ہے ہی نہیں، ان کے دل میں ہے ہی نہیں توحید، ان کو کیا آزمایا جائے گا؟ موحدین آزمائے جاتے ہیں، مومنین آزمائے جاتے ہیں۔ تو آج کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں، اور آج کے مسلمانوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، خود امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ جن کے اسوہ کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر کے، آزمائشوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی، لیکن توحید سے ایک لمحے کے لیے انحراف کا شکار نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے نہیں ڈگے۔ تو آج کا جو ماحول ہے اور جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، قدم قدم پہ بے شک اڑچنیں ہیں، قدم قدم پہ بے شک آزمائشیں ہیں، اور اگر ایک شاعر کی زبان میں کہا جائے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ظالم بادشاہ رہے ہیں، تو وقت کے نمرود آج بھی ہیں، اور وقت کے نمرودوں کی موجودگی میں ہمیں اپنی توحید کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ آتش، آگ صرف یہی نہیں ہے کہ ڈال دیا جائے آگ میں، آزمائش بھی ایک طرح سے آگ ہی کی طرح سے ہوتی ہے، اور جب اس آگ میں تپ کر کے آدمی نکلتا ہے تو جس طرح سونا آگ میں تپ کر کے کندر بن جاتا ہے، ایسے خالص موحد ہو جاتا ہے ایک مومن مسلمان۔ آزمائش آج بھی ہیں، فتنے آج بھی ہیں، بلکہ آج کے فتنوں کو اگر دیکھا جائے تو فتنوں کو پر لگ گئے سوشل میڈیا کے دور میں، قدم قدم فتنے ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم فتنوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ آزمائش میں جب پڑتے ہیں تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، فتنہ کوئی آیا اس فتنے کا حصہ بن جاتے ہیں، اس فتنے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ صحیح بخاری کو حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، خیر مال المسلم الغنم، ان کو لے کر کے وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں جائے گا، جہاں بارش کا نزول ہوتا ہے وہاں پہنچے گا، یفر بدینہ من الفتن، آخر میں آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچا کر کے وہ بھاگے گا فتنوں سے۔ تو آج ضرورت ہر مومن کی ہے کہ ہم اگر کسی فتنے میں شامل نہیں ہوئے ہیں بلا واسطہ تو بالواسطہ بھی شامل نہ ہو، ڈائریکٹ نہیں ہم اس میں تو انڈائریکٹ بھی ہم اس کا حصہ نہ بنے۔ یہ ہماری اور تمام مومنوں کی ذمہ داری ہے، اور یقین جانیے فتنوں سے بچ کر کے، اور فتنوں کے زمانے میں آزمائشوں کے دور میں بچ کر کے وہی نکلتا ہے کہ جس کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس میں توحید موجود ہے، اس میں عقید توحید موجود ہے، اس میں ایمان موجود ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، تمام آزمائش اور تمام فتنوں سے وہ بچ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، آپ اس کے مفہوم پر اگر غور کریں، ظاہر ہے کہ یہ حدیث ایک عظیم اصول سے بظاہر ٹکرا رہی اسلام سے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، آپ دیکھیے قرآن نے خود کہا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، یہود و نصارہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اسلام میں رہبانیت جو یعنی ترک دنیا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے آدمی جنگل چلا جائے، بیابان چلا جائے، پہاڑوں کے دامن میں چلا جائے، لیکن جب ایمان پہ بنا ہے، جب عقیدے پہ بنا ہے، جب توحید خطرے میں پڑ جائے تو پھر آدمی کو اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑے، چھوڑ سکتا ہے۔ یہ مفہوم ہے، اصول
سے ٹکراؤ نہیں ہے. یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت یہ سب سے پہلے ہے. ہم دنیا میں رہ کر کے اگر یہ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں ہے, ہمارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے, تو پھر ہم جا سکتے ہیں دنیا چھوڑ کر کے, اور بکریاں لے کر کے جائے گا آدمی. ابھی شاید وہ دور نہیں آیا ہے. بکریوں کا مطلب کیا ہے؟ بکری کے ساتھ جو رہتا ہے نا, بکریاں نرم دل ہوتی ہیں. اونٹ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے. اونٹوں کے چرانے والوں کے بارے میں فرمایا فیہم غلظہ, ان کے اندر سخت دلی ہوتی ہے. لیکن جو بکریوں کے چرانے والے ہیں, بکریوں کی طرح ان کا دل نرم ہوتا ہے, اور جو نرم دل ہوتا ہے اسی دل میں توحید کی دولت آ سکتی ہے. توحید کا سرمایہ اسی دل میں آئے گا جو دل نرم ہوگا, جو سخت ہوگا دل ایک دم پتھر کی طرح سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس کے دل میں ایمان کہاں سے گھس سکتا ہے؟ تو آج کا دور تقریباً یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی فتنہ اٹھے, ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں دنیا میں رہتے ہوئے. اور یہ کمال کی بات ہے, ایک آدمی تالاب کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور اپنا دامن پکڑ کے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو میں تر دامن نہیں ہوا. اور ایک آدمی ہو جو دریا میں یا تالاب میں گھس گیا اور پھر بھی اس کا دامن نہیں بھیگتا, نہیں تر ہوتا ہے. کون با کمال ہے؟ وہ جو دریا میں اور تالاب میں گھس کر کے اپنے دامن کو بچا لے گیا, اس کا دامن تر نہیں, وہ با کمال وہ ہے, وہ نہیں جو کنارے کھڑا ہوا ہے. تو آج ہم گویا کہ یہ دنیا ایک جوہر ہے, ایک تالاب ہے اور گندگیوں سے بھری ہوئی دنیا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے دامن کو بچا لے جائیں تمام آلائشوں سے, تمام گندگیوں سے, شرک سے, کفر سے اور بدعات اور خرافات سے, تو یقین جانیے یہ کمال کی بات ہے. اور بکمال وہ مومن ہوتا ہے جو فتنوں کے دور میں, فتنوں کے درمیان وہ موجود ہے لیکن اپنے آپ کو وہ بچا لے گیا. یہ آیت کریمہ جو بھی میں نے سورہ ممتحنہ کے حوالے سے پڑھی ہے, اس میں ایک عقیدہ بھی ہمیں ملتا ہے. وہ عقیدہ توحید کا تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جس کو ہم عقیدہ ولا اور برا کہتے ہیں. ولا اور برا کا عقیدہ, ہم کس سے دوستی رکھیں اور کس سے ہم بیزاری اور عداوت رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پلے بڑھے, جس باپ نے پرورش کی, جس خاندان میں انہوں نے سکھ کے سانس لیے, آنکھیں کھولی, جب دیکھا کہ پورا ماحول شرک سے بھرا ہوا ہے تو بیزاری کا اعلان کر دیا. بیزاری کا اعلان کر دیا اور فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بھی بری ہیں, بیزار ہیں, اور جن کی تم عبادت اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہو ان معبودان باطلہ سے بھی ہم بیزار اور بری ہیں. تو یہ دیکھیے برات کا اعلان. اگر کوئی توحید پر نہیں ہے, کوئی عقیدے پہ نہیں ہے, تو ہمیں اسے بیداری کا اعلان کرنا چاہیے. اور اگر اعلان نہیں کر سکتے, حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں, تو کم سے کم اس سے دوستی کا اعلان تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے, قطعاً نہیں کرنا چاہیے. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو, عقیدے توحید نہ ہو, اور وہ عقیدہ اور وہ ایمان جو ان نفوس قدسیہ کے ذریعے سے ملا ہے, جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. ہاں, ظلم میں کوئی بڑا ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی بڑا ظالم, کوئی چھوٹا ظالم, لیکن ظالم تو ظالم ہی رہے گا. جس کے سینے میں توحید نہیں ہے, وہ چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے نام نہاد مسلمان ہو, جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اسلام کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں توحید اگر نہیں ہے, عقیدہ اگر نہیں ہے, تو ہمیں اس سے بھی بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے. یہاں رشتوں کو, یہاں نام کو, یہاں نسبت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ نسبت کیسی ہے, نام کیسا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے, تو کیا صحابہ کرام اس سے محبت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں
خود مدینہ طیبہ میں یہودی تھے کہ نہیں تھے؟ بنو قریظہ بنو نذیر کے قبائل موجود تھے، اور وہیں منافقوں کا سردار بھی تھا، منافقین بھی تھے، اور وہ منافقین جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور جب آپ کی خدمت اقدس میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب باہر جاتے تھے اپنے لوگوں میں تو کہتے ہم تو استہزاء ان سے کر رہے ہیں۔ یہ منافقین ان یہودیوں سے، اہل کتاب سے اور نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جہنم میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو اگرچہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عزیر علیہ السلام پر، وہ عیسائی بھی ہوں گے جن کا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، جو آج موجود ہیں، یا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد موجود رہے اور قیامت کی صبح تک جو موجود رہیں گے۔ اگر وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، وہ لا الہ الا اللہ ان کے کام نہیں آ سکتا ہے، وہ بھی جہنم کا گندہ بنیں گے۔ لیکن یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تو جس طرح ہمیں یہود سے برات کا اظہار کرنا ہے، جس طرح ہمیں ان نصارہ سے برات کا اظہار کرنا ہے جو ہمارے نبی، ہمارے رسول رحمت للعالمین کی رسالت و نبوت کے قائل نہیں ہیں، ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایسے ہمیں ان منافقین سے بھی برات کا اعلان کرنا ہوگا کہ جو دعویٰ تو کلمہ پڑھنے کا کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی خطرناک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس نبوت دے کر کے، جبریل بھولے سے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ نے کہا وہیں جاؤ۔ کتنا بڑا الزام اللہ پر، کتنا بڑا الزام روح الامین، ان کا لقب ہی روح الامین ہے، وہ امانت دار ہیں، ہمارے نبی بھی امین ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو امانت ایک امین کے ذریعہ ایک امین تک پہنچائی، ایک لمحے کے 1000 حصے میں کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے امانت میں خیانت کی ہوگی؟ بنیادی عقیدہ ہے کہ دیکھ لیجیے، چھوڑ دیا اس بات کو کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ان کا عقیدہ ہے، اور سب کو 3 اور 5 کو چھوڑ کر کے سب کو مرتد وہ سمجھتے ہیں۔ وہ نفوس قدسیہ جو قرآن کے پہلے مخاطب، جو حدیث کے پہلے مخاطب، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو رسول کی مخالفت کرے، آپ کے خلاف جائے، آپ کی نافرمانی کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت اگر اسی پر اکتفا کر دیتے تو بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جہنم کا کندہ آدمی کو بننا پڑے گا، تو سب سے بری جگہ ہے۔ لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ کا پیروکار ہو جائے، دوسرے راستے پہ چلنے لگے۔ جب یہ آیت قریبہ نازل ہو رہی تھی تو مومنین کی کون سی جماعت تھی؟ صحابہ کرام ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہی جماعت حقہ تھی، وہی ہمارے سلف تھے، مومنین وہی ہیں۔ اور اسی لیے اجماع صحابہ یہ حجت ہے، اور آپ کتابیں پڑھیں گے اسلاف کی متفقہ طور پر اس اجماع پر اجماع ہے کہ اگر کوئی اجماع صحابہ کا انکار کرنے والا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ آیت کریمہ اجماع صحابہ پہ دلالت کرتی ہے۔ اجماع صحابہ یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، اور اجماع صحابہ کا منکر متفقہ طور پر وہ کسی بھی مسلک کو نہ ماننے والا اور سنیوں میں سے کافر ہے۔ تو مومنین سے مخاطب اور مومنین سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جائے نُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، ڈھکیل دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔
تو ہمیں جس طرح سے برات کا اعلان کرنا ہے یہود و نصارہ سے، اسی طرح سے برات کا اعلان کرنا چاہیے منافقین سے بھی، چاہے اس وقت کے منافقین ہو، چاہے اس وقت کے منافقین ہو، چاہے بعد میں آنے والے منافقین ہو۔ منافق تو منافق ہی ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہے اور زبان پہ اسلام ہے، زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا سینہ جو ہے مومنوں صحابہ کرام کے کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ منافق ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ علیہ وسلم نے جو 4-5 علامتیں متعددہ حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر یہ ساری علامتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، خالص منافق۔ اور اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے اسی صف میں۔ اس لیے میرے بھائی، دوستی کا اعلان، ولا کا اظہار بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہاں عقیدے کی بات ہے، عقیدہ ولا اور برا یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کہ اس میں برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء اور دیگر رسول بھی برات کا اعلان کرتے تھے، بیزاری کا اعلان کرتے تھے، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں، خیش و اقارب ہوں، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، سب سے بیزاری کا اعلان۔ یہاں رشتوں کو نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انبیاء نے نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نہیں۔ اگر توحید پہ نہیں ہو تو وہ تم نہ اللہ کے ہو، نہ رسول کے ہو، اور نہ ہمارے ہو سکتے ہو۔ لاکھ علماء کاری کر کے آ جاؤ، لاکھ شریفانہ لباس پہن کر کے آ جاؤ، عبداللہ ابن سبا کی طرح سے اسلام کا لبادہ زیب تن کر کے کیوں نہ آ جاؤ، لیکن کہا جائے گا منافقی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے صحابی رسول اہل بیت میں جن کا مرتبہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ علی مرتضیٰ کا، عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا نام لے کر کے حدیثیں گڑتا، حدیث گڑنا بھی تو جھوٹی ہے نا، تلوار نکالی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اس کو منافق کے لقب سے ملقب کیا کس نے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سب سن لیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اور دیکھے کہ اس کے سینے میں کہاں ایمان بچا ہوا ہے۔ فلا کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام مومنین صادقین سے محبت کرتے ہیں، تمام موحدین سے محبت کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے پھر وہ اپنے عقیدے کی خیر منائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کا اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، توحید کو اپنانے کا، شرک سے بیزاری کا، ساتھ ہی ساتھ اور مشرکین سے بیزاری کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان اور باقاعدہ اظہار فرمایا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمیشہ کے لیے، کتنے وقتی طور پہ مان لو، تھوڑا سا حمایت کر دو، اعلان کر دو کہ چاہے جیسا عقیدہ رکھو، چاہے کفریہ رکھو، چاہے شرکیہ رکھو۔ بعض لوگ ایک فقہ کا وہ ہے احون البلیتین، احون البلیتین، یہ دو مصیبتیں ہیں تو ایک مصیبت جو ہلکی ہے اس کو اپنا لو۔ اچھا، کس نے کہا اپنانے کے لیے؟ انہوں نے کہا اپنا لو۔ آج تک وہ اپنا نہیں سکے آپ کو، اور نہ اپنائیں گے۔ ایسے ماحول میں بھی ان کے ذاکرین باقاعدہ طور پر زہر اگلتے ہیں صحابہ کرام کی خلاف، وہ نہ اپنائیں۔ اور احون البلیتین کا اگر ظلم کی داستان کوئی مورخ رقم کرنے بیٹھے تو یہ ان کا ظلم ان سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ جو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے، سنی مسلمانوں پہ جو قہر برپا کیا، مسجد میں باقاعدہ طور پر آبرو ریزی کی گئی مسلمان عورتوں کی، ان کو سڑایا گیا، تپایا گیا، ان کا اپنا پیشاب پلایا گیا۔ اب صبح جب طلوع ہوئی اور وہاں اہل سنت شام میں آئے، برسے گرفتار ہوئے، تو دھیرے دھیرے یہ ظالم اور طاغی پکڑے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے انجام کو یہ پہنچیں گے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ اور سچ سب پروسا جا رہا ہے، اگر ہمیں یہ تمیز نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور یقیناً وہ علماء جو کتاب و سنت کے ماہر علماء ہیں، فتنے کے بارے میں سب سے پہلے وہی آگاہ ہوتے ہیں۔ داعش کا فتنہ اٹھا، میں نے تو 2 جمعہ مسلسل خطبہ دیا داعش کے خلاف،
ایک صاحب ملے مسجد کے باہر کا، مولانا ارے دولہ اسلامیہ، نام کتنا خوبصورت ہے دولہ اسلامیہ، اور یہ مسلمان ہیں اور آپ ان کے خلاف۔ ہم نے کہا یہ برسات کی میڈک کی طرح سے کہاں نکلا ہے، ابھی تک ان کا وجود کہاں تھا؟ اور جو حرکتیں ان کی ہیں وہ ساری حرکتیں اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی بیان فرمائی ہیں، حدیث میں نے پڑھا ہے، ساری علامتیں تقریباً ان کے اندر وہی ہیں جو خوارج کے اندر ہیں، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ جہنم کے کتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ مل جائیں تو عاد و سمود کی طرح ان کا صفایا کر دیں۔ ہم نے کہا سارے، اور بعد میں وہی ہوا، وہ دہشت گرد تنظیم تھی اور باقاعدہ طور پر امریکہ نے اس کو تیار کیا تھا مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے، اور کس طرح سے اس نے برپا کیا، ظلم کی داستان رقم کی۔ اس لیے میرے بھائی کوئی بھی کتنے خوبصورت لباس میں کیوں نہ آ جائے، اس کا لباس نہ دیکھیے، اس کا چہرہ مہرہ نہ دیکھیے، اس کا کردار دیکھیے، اس کی گفتار دیکھیے، اس کی حرکات دیکھیے، اس کی سکنات دیکھیے، پھر پتہ چل جائے گا۔ اور خود نہیں پتہ لگا سکتے ہیں تو علماء سے پوچھئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی بس مقتے میں بات آ گئی تھی، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ برقرار رکھے، موحدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مومن صادقین سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، اسلاف اعظام سے محبت کریں، تمام امامان دین سے محبت کریں، اور امامان دین اگر نہ ہوتے بعض لوگ ان کے خلاف بھی بہت بکواسات کرتے ہیں۔ یقین جانیے ٹھیک ہے فروعی مسائل میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں محفوظ رکھا، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک امام صاحب تھوڑا ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ تائب ہوئے، اور اس طرح سب کا عقیدہ ایک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے علماء دیے، ایسے ائمہ دیے، اور صحابہ کرام جیسے اسلاف دیے، تابعین اعظام جیسے عابد شب زندہ دار دیے، جن کی تاریخ آج سنیر و روف میں لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ہم ان کو پڑھیں، علماء سے سنیں، اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ رب العزت میں توحید پہ قائم رکھے، توحید پہ دائم رکھے، اور یہ ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے اللہ رب العزت عقیدے کو اپنانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عقیدہ اگر کوئی بھول گیا ہے تو اللہ کرے کہ وہ یہ عقیدہ یاد کر لے، اور چاہے دوستی ہو یا دشمنی ہو اس کی بنیاد عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے تو نے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ توحید والے تھے اور توحید کے داعی اور منات تھے، اللہ اسی طرح میں توحید والا بنا، توحید کا داعی بنا، توحید کا منات بنا۔ اور ہم یقیناً کمزور ایمان والے ہیں، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، ابتلاءات کو، امتحانات کو اللہ ہم جھیل نہیں سکتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں اللہ، ہم تیرے آزمائشوں کو جھیلنے کے اہل نہیں ہیں اللہ۔ تمام ابتلاءات سے، تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے، تمام امتحانات سے، تمام آفات سماویہ اور آفات ارضیہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں ایمان کے حالت میں زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ ایمان کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العزت ایک بنا نیک بنا۔ اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں، جو طاغی ہیں، جو باغی ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اللہ ہمیں اپنے اس وطن میں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ مجھے کے والدین یا والد سے کوئی جو حیات اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کرنے۔ اللہ مجھے کے والدین یا والد سے کوئی جو وفات پا چکے ہیں ان کی بال مغفرت فرما۔ اللہ مجھے مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اور تمام مومن مرد مومنہ خواتین کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں سب کو اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ فرما۔ اللہ رب ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اسلاف سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت ہمارے دل میں پیوست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا زندہ ہے ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب دنیا جانے لگے تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو۔ آمین۔ تبارک اللہ۔